بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم میرے عزیزو، تصور شیخ کیا ہے؟ تصور شیخ میرے عزیزو ایک ایسی چیز ہے جیسے راستہ چلنے والے کے لیے کوئی چیز معین و مددگار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دہلی بمبئی جانے کے لیے بس یا ٹرین کی ضرورت ہے، بغیر اس کے پہنچنا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، وحدہ لا شریک تک پہنچنا بڑا مشکل ہے جب تک کہ کوئی ذریعہ وہاں تک نہ ملے۔ انسان خود ایسا نہیں ہوتا کہ خود براہ راست اللہ سے تعلق پیدا کر لے۔ جہاں بجلی بنتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان ڈائریکٹ وہاں کی مشینریوں سے تار اور کنیکشن جوڑ کر اپنے گھر میں اس بجلی کا استعمال کر لے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں بجلی بنتی ہے وہاں سے چھوٹے چھوٹے ٹرانسفارمروں میں بجلی سپلائی ہوتی ہے اور پھر تعداد و حساب سے وہاں سے آگے کو دی جاتی ہے، پھر وہ استعمال ہوتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر براہ راست بجلی بننے کی جگہ سے رابطہ کریں گے تو میرے عزیزو اتنی بڑی مشینری نہیں ہے جو اس کو برداشت کر سکے۔ ساری مشینری خراب ہو جائے گی، اس کے سارے فیوز اڑ جائیں گے۔ اس لیے سپلائی کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹرانسفارمروں کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے عشق و محبت کے جو ٹرانسفارمرز بنے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت کے جو مرکز بنے ہوئے ہیں، چھوٹی یا بڑی شکلوں میں، اور وہ اللہ والوں کے قلوب ہیں۔ اے میرے عزیزو، جب انسان وہاں سے تعلق پیدا کرتا ہے تو پھر وحدہ لا شریک جس کو چاہتا ہے براہ راست اپنی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ میرے عزیزو، تصور شیخ کیا ہے؟ میں تنبیہ کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ تو اللہ ہی ہے، یہاں کسی کو دخل نہیں ہے۔ بس یہ کہہ سکتے ہیں تصور شیخ وہاں تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے جس کو فنا فی الشیخ کہا گیا ہے۔ راہ تصوف میں یہ چار چیزیں ہیں: فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقا۔ اصل جو چیز ہے وہ بقا ہے، مطلوب جو ہے وہ بقا ہے، مقصود جو چیز ہے وہ بقا ہے۔ نہ فنا فی الشیخ بقا ہے، نہ فنا فی الرسول بقا ہے، نہ فنا فی اللہ بقا ہے۔ بقا تو بس بقا ہی ہے۔ فنا فی الشیخ بھی ایک راہ ہے، فنا فی الرسول بھی ایک راہ ہے، فنا فی اللہ بھی ایک راہ ہے۔ یہ سب راہیں ہیں۔ جب پہلے انسان دہلی تک کا سفر کرے گا تب بعد میں ممبئی تک پہنچ سکتا ہے، اور پہلے جب ممبئی تک کا سفر کرے گا تب کہیں اگلا سفر کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پہلے فنا فی الشیخ بنے گا، فنا فی الرسول تبھی بن سکتا ہے، ورنہ میرے عزیزو فنا فی الرسول بننا مشکل ہے۔ جب انسان فنا فی الشیخ بنتا ہے تو پھر شیخ ہی اپنی توجہات سے فنا فی الرسول کے دائرے میں پہنچاتا ہے۔ جب شیخ یہ دیکھ لیتا ہے کہ فنا فی الشیخ بن چکا ہے تو پھر مرشد اس کو فنا فی الرسول تک پہنچا دیتا ہے، اور جب انسان فنا فی الرسول بن جاتا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے فنا فی اللہ میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت جس کو سچا جانتا ہے، جس کی محنت کو سچی دیکھتا ہے، تو اس کو اپنی بقا نصیب فرما دیتا ہے، اور بقا میں پہنچ کر بھی میرے عزیزو کئی مقام ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو تصور شیخ بتلایا جاتا ہے، اور صرف اسی طریقے سے بتلایا جاتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، جب اس کی ماں ہوتی ہے تو وہ کسی اور کی ماں کی طرف للچاتا نہیں ہے، اپنی ماں کی طرف ہی اس کی نظریں ہوتی۔ جب اس کی ماں ہوتی ہے اور ماں کا دودھ اس کے منہ لگ جاتا ہے
تو میرے عزیزو اپنی ماں کے دودھ کے سامنے وہ کسی بھی چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر ماں بھی اس کو کوئی چیز دیتی ہے تو ہاتھ مار کر گرا جاتا ہے اور ماں کی چھاتیوں سے چمٹ جاتا ہے۔ کیا ماں اس کو ہمیشہ دودھ پلاتی رہے گی؟ چند دنوں کا ایک دستور ہے، جو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے پھر کچھ دنوں کے بعد ماں خود ہی اس کا دودھ چھڑا دیتی ہے۔ کیا ہمیشہ فنا فی الشیخ رہے گا؟ جب تک شیر خوار ہے تب تک فنا فی الشیخ ہے، اور جب وہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے گا اور چیزیں کھانے کے قابل ہو جائے گا پھر وہ فنا فی الشیخ نہیں رہے گا۔ فنا فی الشیخ جب تک ہی ہے جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، جب تک مرید اپنے مرشد کا مقتدی ہوتا ہے۔ ابتدا ہی میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے، کس لیے کہ ہر جگہ سے تصور ہٹ جائے، ہر جگہ سے خیال ہٹ جائے، اپنے شیخ کے دل سے دل جڑ جائے، اور وہاں پر جو اللہ کے انوارات ہیں، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اس کے جلوے دل پر جلوہ گر ہونے لگے، یہاں تک کہ اس کے دل کو متاثر کرنے لگے۔ اللہ رب العزت کے انوارات، اللہ رب العزت کی معرفت جب اس کے دل کو متاثر کرنے لگتے ہیں اور وہ پختہ ہو جاتا ہے، میرے عزیزو خود بخود وہ بچے کی طرح دودھ چھوڑ کر روٹی کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر فنا فی الشیخ کے بعد مرید کا دل اپنے مرشد کے دل سے خود بخود ہٹ جاتا ہے اور فنا فی الرسول کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچا دیتے ہیں، جس سے وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے مقام بقا سے نواز دیتا ہے۔ جس طریقے سے بچہ دودھ چھوڑنے کے بعد کچھ غذائیں کھاتا ہے، بڑا ہو جانے کے بعد اس کی اور غذائیں ہو جاتی ہیں، پھر اور بڑا ہو کر اور غذائیں ہو جاتی ہیں، پھر بلوغت کو پہنچ کر اس پر شرعی حدیں قائم ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے جب انسان بقا میں پہنچ جاتا ہے اس کے اوپر عزیمت کی حد قائم ہو جاتی ہے۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ تک کچھ گنجائش ہے، مگر بقا میں پہنچ کر کچھ گنجائش نہیں۔ کس چیز کی گنجائش؟ رخصت پر عمل کرنے کی۔ اس رخصت کو علماء اکرام جانتے ہیں، عوام اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ بقا سے پہلے رخصت پر عمل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، مگر بقا میں پہنچ جانے کے بعد عزیمت پر ہی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، رخصت پر عمل کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو ابتداءً تصور شیخ صرف اس غرض سے کرایا جاتا ہے کہ سب جگہ سے دل ہٹ جائے، سب جگہ سے تصور ہٹ جائے، اپنے شیخ کے دل سے دل جڑنے لگے، اور دل سے دل جڑنے کی وجہ سے اپنے شیخ کے سینے سے اللہ رب العزت کے انوارات پینے لگے۔ تو میرے عزیزو ایسا نہیں ہے کہ اگر بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں ہی کو خدا کہنے لگے۔ ماں تو ماں ہی ہے اور خدا تو خدا ہی ہے۔ ماں کا اگر زندگی بھر دودھ پیتا رہے تو ماں اللہ نہیں بن سکتی، خدا نہیں بن سکتی، خدا کی ذات تو خدا ہی ہے۔ شروع میں اکثر و بیشتر اپنے دل کو اپنے شیخ کی طرف مائل کرنا، متوجہ کرنا سود مند اور فائدے مند ہے، مگر ہاں یاد رکھ لیجئے عبادت کے اندر، نمازوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی کا بھی تصور جمانا جائز نہیں ہے۔ نماز کے اندر اگر تصور ہو تو صرف اللہ کی ذات کا ہو، کسی اور کا تصور نہ ہو۔ درود پاک اگر پڑھ رہا ہے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہو، اور اس میں ذات اگر پڑھ رہا ہو تو اللہ رب العزت کی ذات کا تصور ہو۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر الرحمن الرحیم میں پہنچ گیا، اور الرحمن الرحیم میں پہنچ کر الحمدللہ رب العالمین کی طرف تصور جما رہا ہے تو یہ بھی اس کی خامی ہے۔ نماز میں جس آیت پر ہو اسی آیت پر خیال ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو وحدہ لا شریک کا خیال ہو۔
اصل تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا خیال ہو کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ ہونا چاہیے. کیوں؟ نماز کے اندر معنی میں بھی الجھنا نقصان دہ ہے. نماز کے اندر معنی میں بھی نہیں الجھنا چاہیے. ایک اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھتا رہے. جہاں پر خوف کی آیتیں آئیں وہاں پر لرزتا رہے. جہاں پر شوق کی آیتیں آئیں وہاں پر امیدیں باندھتا رہے. نماز کے اندر کسی مصیبت یا پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے رونے سے نماز فاسد ہو جاتی. ہاں، رب العزت کے خوف و شوق میں یا تلاوت کے دوران درد محبت میں سینے کی گٹھن سے رونے کی جو آواز نکلے وہ مستحسن ہے، پسندیدہ. نماز میں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی اور کا تصور نہیں ہونا چاہیے. اور اعلیٰ درجے کی بات تو یہ ہے کہ نماز کے علاوہ بھی اس محبوب حقیقی کے سوا کسی اور کا اتنا پختہ خیال نہ ہو. نماز کے بغیر تو تصور شیخ اہل دل یوں بتلا دیتے ہیں کہ اس کے دل کو ہر کسی کی طرف سے ہٹانا چاہتے ہیں. جو بھٹکا ہوا دل ہے اس کو سب جگہ سے ہٹا کر اپنے دل کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے دل کی طرف متوجہ کر کے اس کے دل کو کسی اور طرف جوڑنا چاہتے ہیں کہ یہ دل ہر وقت اپنے اللہ کے ساتھ حاضر رہنے والا بن جائے. دل اس بات کو خوب جانتے ہیں، اہل دل اس بات کو خوب جانتے ہیں، اہل حال اس مسئلے کو خوب سمجھتے ہیں، اور جو اہل دل نہیں ہیں ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا علم والا کیوں نہ ہو. جب کسی اہل دل سے دل جڑ جاتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہونے سے 10-5 دن ہی کی محنت رنگ لے آتی ہے. اور اگر کسی اہل دل سے دل نہیں جڑتا ہے تو لمبے لمبے وظیفے بھی اتنا رنگ نہیں لا پاتے ہیں. حالانکہ اللہ کا نام لینا ہر حال میں مبارک ہے. اللہ کا اس میں ذات بڑا ہے. اللہ کے سبھی نام بڑے ہیں، پاک ہیں، ہر حال میں ان کا لینا ثواب ہے اور اچھا ہے. مگر میرے عزیزو، اگر 1000 کی تعداد میں بھی پڑھتا ہے تو دنوں نہیں مہینوں گزر جاتے ہیں. لوگ سالہ سال محنت کر کے ضربے لگا لگا کر تنگ ہو کر چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم تو سالوں سے ضربے لگا رہے ہیں، 50,000 25,000 بار روزانہ پڑھ رہے ہیں، مگر کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس لیے اہل دل نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ جب دل سے دل ٹکرانے لگتا ہے، دل سے دل ملنے لگتا ہے تو جلدی ہی اس کی توجہات اس دل پر پڑنے لگتی ہیں. کچھ مرید کی محنت ہوتی ہے، کچھ شیخ کی توجہات ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے لطف جلدی آنے لگتا ہے، مزہ جلدی آنے لگتا ہے. اس کی وجہ سے ایک شوق اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے محبوب کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. ماں اپنے بچے کو ہمیشہ دودھ نہیں پلاتی ہے، 2 پونے 2 سال پلاتی ہے. مرشد اپنے مرید کو ہمیشہ فنا فی الشیخ نہیں رکھنا چاہتا ہے، بلکہ اس کو وہاں سے نکال کر آگے بڑھانا چاہتا ہے. مگر ہاں، بغیر فنا فی الشیخ کے فنا فی الرسول نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ فنا فی الرسول تک شیخ کی توجہات ہی پہنچا سکتی ہیں. انسان کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، راہ سلوک کی اسے خبر نہیں ہے. کسی کے سہارے ہی وہ منزل مقصود کو پہنچ سکتا ہے. اس لیے اپنے مرشد کی محبت ہو، مگر اتنی ہو کہ اللہ رب العزت کی محبت میں خلل نہ پڑ جائے. رب تو رب ہے، آقا تو آقا ہے، وہ محبوب حقیقی تو محبوب حقیقی ہی ہے. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ افعال میں، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے. اس کے کسی بھی کام میں کسی کو ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے. بس اس کی محبت میں بھی ایسی وحدانیت ہونی چاہیے، کس طرح کا بھی اس میں ہرگز جھول نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کا بھی ہرگز جھول نہیں ہونا چاہیے.
بس مکان پر چڑھنا ہے، ایک زینے کی ضرورت ہے۔ مرشد ایک زینہ ہے جو سہارا دے رہا ہے، اپنے مرید کو اپنی کمر پر بٹھا کر، اپنے کاندھے پر اپنے مرید کو چڑھا کر اسے چھت پر پہنچانا چاہتا ہے، یا وہ ہمیشہ کاندھے پر رکھے کھڑا رہے گا؟ نہیں، چھت پر پہنچنے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے ایک مرشد کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس مغالطے میں نہ پڑیں کہ سب کچھ مرشد ہی ہوتا ہے، سب کچھ تو میرے رب کی ذات ہے، میرے آقا کی ذات ہے، میرے محبوب حقیقی کی ذات ہے۔ میں اس معاملے میں معمولی سی رعایت بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ جو میرے محبوب حقیقی شان میں معمولی سا بھی اختلاف پیدا کرتا ہے، میں اس سے بیزار ہوں۔ مجھے کوئی مانے نہ مانے، مجھے کوئی جانے نہ جانے، مگر میرے رب کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے موقعوں پر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میرے سامنے بھی اشکالات پیدا ہوئے اور آتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت اپنے کرم اور عنایت سے ان کے جوابات دلوا دیتا ہے کہ جی فلاں موقع پر فلاں شخص نے اپنے مرشد کو یاد کیا اور انہوں نے اس کی مدد فرما دی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ ہمارے اوپر ان کے بہت احسانات ہیں۔ ایسے واقعات ان کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں کہ مرشد نے اپنے مرید کی مدد کی، بہت سے بزرگوں نے اپنے مریدین کی مدد کی۔ میرے عزیزوں، یہ بات کچھ الگ ہے۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی کسی موقع پر اپنے اس دیوانے کو تصرف کا حق عطا فرما دیتا ہے، اللہ، جس کے ذریعے سے وہ تصرف کر لیتا ہے، مگر کرتا وہ اللہ رب العزت کے حکم ہی سے ہے۔ اس کے دل کے اوپر الہام ہو جاتا ہے، اس کے دل میں القاء ہو جاتا ہے، اس کے دل پر ایک تقاضا ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضرات انبیاء علیہ السلام کو وحی ہوتی تھی، اولیاء کرام کو الہام اور القاء ہوتا ہے، تو ولی اس القاء اور الہام کے ذریعے اللہ رب العزت کی مدد اور اس کے حکم سے تصرف کرتا ہے۔ جس کا ظہور یوں ہوتا ہے کہ کسی مرید کی طرف اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے، اس کا دل اس کی طرف جم جاتا ہے، اور وہ شیخ اپنے دل کا جماع ادھر مرید کی جانب ڈال دیتا ہے، تو اس کا معین و مددگار بن جاتا ہے۔ حقیقت میں تو اللہ رب العزت ہی کی مدد ہوتی ہے، مگر چونکہ اس کو اپنے مرشد سے محبت ہے، اس لیے اللہ کی جو مدد ہے وہ اسی شکل میں اس کو ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب وہ مدد ہے تو اللہ کی طرف سے، مگر مرید کو اپنے شیخ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جس سے مرید کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے مرشد نے میری مدد کی۔ حالانکہ ایک زندہ آدمی بھی زندہ آدمی کی مدد کرتا ہے، عام آدمی بھی عام آدمی کی مدد کرتا ہے، مسلمان کافر کی مدد کرتا ہے، کافر مسلمان کی مدد کرتا ہے، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مگر غائبانہ طریقے سے وہ اہل دل و اہل حال جن کو اللہ رب العزت کسی موقع پر اہل تصرف بنا دیتا ہے، پس وہ اپنے مریدین کے سامنے بطور مدد شیخ و مرشد کی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں، نہ کہ سب کچھ ان کا شیخ و مرشد ہی ہے۔ ساری مصیبتوں ساری پریشانیوں سے بچانے والا ایسا نہیں ہے، ہاں کسی موقع پر اس طریقے سے معین و مددگار بن جاتا ہے۔ جس طریقے سے شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ کے متعلق آتا ہے کہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کے انتقال کے وقت ان کی مدد کی۔ حضرت امام رازی علیہ الرحمہ بہت بڑے جید عالم تھے، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی تھیں، قرآن کریم کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی جو تفسیر رازی کے نام سے مشہور و معروف، جو اتنی مضبوط اور مدلل ہے، کہا جاتا ہے کہ فہم ناقص میں قرآن پاک کی آیات شریفہ پر بظاہر ہونے والے تقریباً ہر اشکال کا جواب اس میں موجود ہے، مگر کسی کو اپنا مرشد نہیں بنایا تھا۔ ان کو اپنے علم پر اتنا ناز تھا کہ لوگ ان سے کہتے تھے کہ حضرت کسی سے بیعت ہو جائیے، وہ کہتے تھے کہ مجھے بیعت اور مرشد کی کیا ضرورت ہے۔
مگر جب اپنی انتہائی عمر کو پہنچے، اپنی عمر پیری کو پہنچے، تو محسوس ہوا کہ اپنا کوئی نہ کوئی رہبر بنا لینا چاہیے۔ اس دور میں حضرت شیخ نجم الدین کبرا نور اللہ مرقدہ کا بول بالا تھا، آپ کا جھنڈا بلند تھا۔ تو امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے سوچا کہ میں شیخ نجم الدین کبرا علیہ الرحمہ کے پاس چلوں اور ان سے بیعت ہو جاؤں۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ سفر کر کے شیخ نجم الدین کبرا علیہ الرحمہ کی خدمت میں پہنچے تو شیخ نجم الدین کبرا علیہ الرحمہ نے کہا، فخر الدین رازی، تجھ کو تو کسی رہبر کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ عرض کیا کہ حضرت، اب اس عمر میں پہنچ کر محسوس ہوا کہ کوئی نہ کوئی رہبر ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا ہے؟ سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے۔ اور اب سے کچھ وقت پہلے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ اور بعض دیگر اکابر علماء حضرت حاجی شاہ امداد اللہ مہاجر مکہ علیہ الرحمہ سے بیعت تھے، سب کے سب ان کے مرید تھے۔ کیا اس دور کے اندر صرف یہی علماء تھے؟ ارے علماء تو اور بھی بہت تھے، مگر ان چند حضرات کے ہی نام اکثر کیوں آتے ہیں اور دیگر حضرات علماء کے نام اتنی کثرت سے کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات اہل نسبت تھے، اہل دل تھے، اہل حال تھے، ان کی نسبت اللہ سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے اس دور میں بھی ان کے نام روشن تھے اور آج بھی ان کے نام روشن۔ جو اس دور میں اہل دل نہیں تھے، اہل نسبت نہیں تھے، نہ اس دور میں کوئی ان کو جانتا تھا، نہ آج کوئی جانتا ہے۔ اہل نسبت جو ہوتا ہے اپنے دور میں بھی زندہ ہوتا ہے اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا نام زندہ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال شیخ نجم الدین کبرا علیہ الرحمہ نے کہا، فخر الدین رازی، تجھ کو میرے پاس خاموش رہنا پڑے گا، تیری کوئی دلیل نہ چلے گی، یہاں پر تیرا کوئی فلسفہ اور منطق نہ چلے گی، سب کتابوں کو تجھے بند کر کے رکھنا پڑے گا، اپنی زبان کو تالا لگانا پڑے گا۔ یہ خاموشی کا درس ہے۔ خانقاہوں میں خاموش رہ کر علم حاصل کیا جاتا ہے اور مدرسوں میں زبان کھول کر انسان علم حاصل کرتا ہے۔ مدارس میں رہ کر گونگا بیٹھے گا تو کچھ حاصل نہیں کرے گا، اور خانقاہوں میں بیٹھ کر زبان کھولے گا، چک چک بک بک کرے گا تو کچھ حاصل نہیں کرے گا۔ امام راضی علیہ الرحمہ چونکہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی تھیں، اس لیے کہا کہ حضرت میں سوچوں گا۔ شیخ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سوچ لیں۔ امام صاحب ملاقات کر کے چلے گئے، مگر وہاں سے آ جانے کے بعد عمر وفا نہ کر سکی، بیماری نے آپ کو گھیر لیا اور اللہ رب العزت کی ملاقات یعنی موت کا وقت قریب آ گیا، ادھر شیطان نے بھی آ کر گھیر لیا۔ جو جتنا بڑا ایمان والا ہوتا ہے اتنا ہی زبردست اور مضبوط اس کا شیطان ہوتا ہے۔ تو شیطان نے اس نزاع کے وقت میں آپ کو آگھیرا اور کہا کہ راضی بتلا خدا کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ امام راضی علیہ الرحمہ اللہ کے ہونے کی 360 دلیلیں جانتے تھے، ہم تم تو 2 4 10 20 دلیلیں ہی جانتے ہوں گے۔ امام راضی علیہ الرحمہ 360 دلیلیں اللہ کے ہونے کی جانتے تھے۔ آپ نے ایک دلیل دی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، یہاں تک کہ اسی طرح اللہ کے ہونے کے جتنے بھی دلائل امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے وہ سارے کے سارے موت کے وقت شیطان نے ایک ایک کر کے توڑ دی اور کہا کہ بتا اب تیرا اللہ کہاں ہے؟ وہ شیخ نجم الدین کبرا علیہ الرحمہ جن کی خدمت میں امام راضی رحمہ اللہ سفر کر کے گئے تھے، وہاں آنے جانے کا کئی دن کا سفر تھا۔ حضرت نجم الدین کبرا علیہ الرحمہ اتنی دور اپنی جگہ پر بیٹھے وضو کر رہے تھے، ان کا بھی بڑھاپا تھا، اس لیے کمزوری اور لرزے کی وجہ سے شاگرد پانی ڈال رہا تھا۔ شیخ نے 2 لوٹے ہاتھ دھونے ہی میں خرچ کر دیے،
مرید بھی حیران اور پریشان کہ حضرت نے ہاتھ دھونے ہی میں 2 لوٹے خرچ کر دیے۔ تیسرا لوٹا جب مرید بھر کر لایا تو حضرت نے لوٹا ہاتھ سے لے کر پھینک کر مارا اور کہا کہ کیوں نہیں دیتا کہ اللہ بغیر دلیل کے ہے۔ ادھر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے فوراً کہا کہ خبردار، ہٹ جا، بغیر دلیل کے اللہ ہے، مجھے اللہ کے متعلق کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوراً زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ تصرف تھا کس کا؟ شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ کہ امام راضی رحمہ اللہ کو شیخ سے محبت ہو چکی تھی، ملاقات کے لیے گئے تھے، بیعت اگرچہ نہیں ہوئے تھے مگر ارادہ تو کر ہی لیا تھا۔ وہاں سے کہہ کر آئے تھے کہ حضرت جو آپ نے قوانین بتلائے ہیں ان کے متعلق میں سوچ ہوگا، مگر آنے کے بعد زندگی وفا نہ کر سکی، موت نے آ کر گھیر لیا۔ تو یہ تصرف تھا، اللہ کو امام راضی رحمہ کی مدد کرانی تھی۔ شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ کے دل کو ان کی طرف متوجہ کر دیا۔ 3 لوٹے پانی اسی متوجہ ہونے میں خرچ کرا دیے۔ بظاہر اگرچہ شیخ اپنی جگہ پر وضو فرما رہے تھے مگر دل کی توجہ کسی اور ہی طرف تھی۔ جب دل کہیں متوجہ ہوتا ہے اور انسان اس وقت کچھ کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ تیرا دل کہاں ہے؟ تیرا دل تو کہیں اور ہے۔ اس اللہ کے ولی کا دل کہاں تھا؟ امام فخر الدین رازی علیہ اللہ کی طرف تھا۔ شیخ کے دل پر القاء ہو گیا، الہام ہو گیا کہ فخر الدین رازی کی موت کا وقت آ چکا ہے اور شیطان نے بھی اس کو گھیرا ہے۔ تو آپ ادھر متوجہ ہو گئے، ہاتھ دھونے ہی میں 2 لوٹے پانی خرچ کر دیا، تیسرا لوٹا پھینک کر مارا اور کہا کہ راضی کہہ کیوں نہیں دیتا کہ بغیر دلیل کے خدا ہے۔ انہوں نے اسی طریقے سے کہا اور شیطان فوراً دفع ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ امام راضی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ایمان پر خاتمے کا سبب کیا بنا؟ تو کہا کہ شیطان آخری وقت میں مجھ سے مباحثہ کر رہا تھا، میں اسی میں الجھا ہوا تھا، میرے سارے دلائل اللہ کے ہونے کے اس نے توڑ دیے تھے، بس اب حیرانی و پریشانی کے سوا کچھ نہ تھا کہ اچانک حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ میری نظروں کے سامنے آئے، لوٹا پھینک کر کہہ رہے ہیں کہ کہہ کیوں نہیں دیتا ہے کہ بغیر دلیل کے اللہ ہے۔ اس سے شیطان فوراً دفع ہو گیا اور میری زبان پر کلمہ توحید جاری ہو گیا۔ بعد میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ شیخ اس وقت وضو فرما رہے تھے اور آپ نے لوٹا پھینک کر مارا تھا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تصرف ہوتا ہے، نہ کہ اللہ ہوتا ہے۔ ہاں، ذہن بالکل صاف رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے فقیری سیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے تصوف سیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصوف حاصل کیا ہے وہ تصوف حاصل کیجئے، مشرکوں کا، بدعتیوں کا تصوف حاصل نہ کیجئے۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق فقیری کرو گے تو تم فقیر کہلاؤ گے، نہیں تو حقیر کہلاؤ گے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑ کر تم آگے بڑھو گے تو درویش کہلاؤ گے، نہیں تو درویش کہلاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑنے سے تم حکیم اور دانا بن جاؤ گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے میں تم در بدر کے بھٹکنے والے بن جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، تصور شیخ صرف اس غرض سے ہے کہ مکان کی چھت پر جانا ہے، ایک زینہ استعمال کرنا ہے، دہلی جانا ہے، ایک بس یا ٹرین ہمیں پکڑنی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں دہلی پہنچنا ہے، نہ کہ وہ بس یا ٹرین ہماری منزل ہے اور نہ وہ مقصود ہے۔ سعودی جانا ہے، ایک سیارے کو پکڑنا ہے، اس کی مدد سے ہمیں سعودی پہنچنا ہے۔ تصور شیخ کی حقیقت بس یہی ہے، اپنے ذہن صاف کر لیجئے، اپنے ذہن پاکیزہ کر لیجئے، اپنے ذہنوں میں کھوٹ پیدا نہ کیجئے۔
اللہ رب العزت سے وہ تعلق پیدا کیجئے جو تعلق اللہ سے انبیاء علیہ السلام کو تھا۔ اے میرے عزیزو، جب تک تمہیں وہ تعلق اللہ رب العزت سے نہیں ہوگا اس وقت تک تم ایمان کامل کو نہیں پہنچ سکتے، اور جب تمہارا وہ تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے گا تو تم صدق کے مقام کو پہنچ جاؤ گے۔ یہ صدق کا مقام وہ مقام ہے جو صدیقین کا مقام ہے، جس سے آگے بس نبوت کا مقام ہے، کوئی اور مقام نہیں ہے۔ وہاں پہنچیے، اس اونچے دائرے میں پہنچیے، نیچے مت رہیے، اوپر پہنچیے۔ نبوت تو ختم ہو چکی ہے، نبوت کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر ہاں صدیقین کے مقام تک تم پہنچ سکتے ہو، اور صدیقین کا جو مقام ہے وہ ولایت کا آخری مقام ہے۔ ہر مقام سے اونچا مقام ہے، اس کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو صرف نبوت اور رسالت کا مقام ہے۔ میرے عزیزو، جب تم اس مقام کو پہنچو گے تو انشاءاللہ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا چیز ہے۔ کچھ چیزیں انسان علم الیقین سے سمجھتا ہے اور کچھ عین الیقین سے سمجھتا ہے، مگر اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ حق الیقین سے سمجھا جائے، اور صدق کے مقام میں پہنچنے کے بعد پھر تم میرے عزیزو حق الیقین ہی کو سمجھو گے۔ اس لیے علم الیقین کو بھی چھوڑیے، عین الیقین کو بھی چھوڑیے، حق الیقین کو پہنچیے، پھر صدیقین کا مقام تم کو نصیب ہو جائے گا، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وحدہ لا شریک کی ذات کیا ہے، ہمیں کیسا تعلق اللہ سے رکھنا چاہیے۔ اور ہر حال میں انسان اللہ ہی کا بن کر رہے، کسی اور کا نہ بنے۔ ہاں، اللہ رب العزت کی مدد کو شامل کر کے اس طرح کہنا کہ بس حضرت آپ کی توجہات سے یہ کام ہو گیا، آپ کی دعاؤں سے یہ کام بن گیا، آپ کی نظروں اور توجہات سے میں یہاں تک پہنچ گیا، آپ کی عنایت سے اتنا اور ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے، درست ہے، مگر کوئی یہ کہنے لگے کہ سب کام میرے مرشدی بناتے ہیں یا فنا پیر اور بزرگ میرے سب کام کرتے ہیں، بالکل غلط اور ناجائز۔ اسی طرح کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو نمازوں میں بھی اپنے شیخ کا تصور کرتا ہوں، اپنی عبادت میں اپنے شیخ کا تصور کرتا ہوں، اے میرے عزیزو وہ جھوٹا ہے، وہ سچا عابد نہیں ہے۔ میں ابھی کہہ چکا ہوں، درود پاک اگر پڑھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جما لو، نہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کا تصور جما لو۔ روزے کا تصور ہر ایک کوئی جما سکتا ہے۔ سبز گنبد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب نے دیکھا ہے، کیلنڈروں کے اندر بہت سو نے دیکھا ہوگا وہاں جا کر۔ پس اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جما کر درود پاک پڑھی، اور اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کا تصور اور دیہات جما کر درود شریف پڑھی۔ اللہ کے اسم ذات کا اگر ذکر کر رہے ہو تو اپنے اس محبوب حقیقت دھیان جما لیجئے کہ میں اپنے محبوب حقیقت کو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھ سکتا ہے انسان؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ بالکل دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کی زیارت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کرنے والوں نے کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں نے 100 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کی زیارت کی ہے، مگر اس زیارت کو دیوانہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا ہے، اور وہ دیوانہ بھی صرف زیارت کر سکتا ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔
اور نہ ہی لکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر سچ پوچھو تو حق یہی ہے کہ اس محبوب حقیقی کی زیارت کی حقیقت کو نہ زبان سے بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ قلم سے لکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اتنا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نور دیکھا، بس اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیارت کے متعلق کچھ اور ارشاد نہیں فرمایا۔ تو میرے عزیزوں، اس محبوب حقیقی کی زیارت ہوتی ہے، اور جب زیارت ہوگی تبھی تو ایسا ہوگا کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر زیارت نہیں ہوگی تو کیا دیکھو گے؟ کیا تصور جماؤ گے؟ کسی درخت کا جماؤ گے، ستون کا جماؤ گے، مکان کا جماؤ گے، سڑک کا جماؤ گے؟ یہ تو سب کے سب شرک ہیں۔ جو اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ کی زیارت کی ہے، تو اسی کا تصور جمائیں گے۔ اگر وہی تصور جمے گا تو پھر واقعی ایسی عبادت ہوگی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ اللہ کے غیر سب کے سب بت خانے ہیں۔ اللہ کا تصور اس کی زیارت ہی سے جمتا ہے، اور تبھی یقین کامل پیدا ہوتا ہے، تبھی مشاہدہ اور مرتبہ احسان نصیب ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس محبوب حقیقی کی تلاش کیجئے، اس محبوب حقیقی کی تلاش کیجئے جس محبوب حقیقی کی کھوج میں ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم یہاں خانقاہ شریف میں کس کی کھوج میں بیٹھے ہیں؟ اللہ کی کھوج میں بیٹھے، اسی کی تلاش و جستجو میں ہم یہاں بیٹھے تھے۔ ارے تلاش کرنے سے لوگوں نے سمندروں کی تہوں میں ہیرے اور موتیوں کو پا لیا، تلاش کرنے سے لوگوں نے اللہ کو پا لیا۔ جنہوں نے تلاش کیا ہے انہوں نے پایا ہے، اور جنہوں نے تلاش نہیں کیا انہوں نے تو کھویا ہے۔ اگر تم تلاش کرنے والے بنو گے تو انشاءاللہ تم بھی پالو گے۔ میں بار بار کہتا ہوں، اپنی فکر چھوڑو، اپنے محبوب حقیقی کی فکر پکڑو کہ ہمارا محبوب حقیقی ہمیں کیسے ملے گا۔ اپنی فکر چھوڑو، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ جانے ہمارا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ میرے محبوب، میں نے اپنا سب کچھ سرمایہ مال و جان تیرے حوالے کر دیا۔ سپردم بتو مائے خوے شراب، میرے محبوب میں نے اپنا سب کچھ سرمایہ مال و جان تیرے حوالے کر دیا۔ تو دانی حساب کم و بیشرا، اب آگے کم و بیشی کے حساب کو تو جان۔ یہ فکر پیدا کرو کہ ہمارا تعلق اس سے کیسے جڑے گا، ہم کیسے اس کے بنیں گے۔ وہ تو ہمارا بنایا ہے ہی، اسی نے ہمیں بنایا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے کیسے بنیں گے، ہمیں اس کا بننا ہے، کس طریقے سے بننا ہے، کیسے بننا ہے اور کیسا بننا ہے۔ جب تک میرے عزیزوں تم یہ فکر پیدا نہیں کرو گے تب تک تم محبوب حقیقی کو نہیں پاؤ گے۔ اپنے محبوب حقیقی کو تبھی پاؤ گے جب تم اس کی تلاش میں لگو گے۔ جب انسان کسی کی کھوج اور تلاش میں لگتا ہے تو اس کو پا لیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، تصور شیخ صرف یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کسی راستے کو طے کرتا ہے، کسی منزل کو طے کرتا ہے، کسی صحرا سے گزرتا ہے۔ جب کسی ایسے صحرا سے ہمیں گزرنا ہے جس سے ہم کبھی گزرے نہیں ہیں تو وہاں کے چلنے والے لوگوں یا کسی سواری کو ہمیں پکڑنا ہے، ورنہ پتہ نہیں کہ ہم کہاں بھٹک جائیں، کہاں کا رخ پکڑ لیں۔ تھوڑی سی بھول سے انسان دیکھ بھالے راستوں کو بھی چھوڑ کر کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، اور کبھی کبھی کئی دن اس کے برباد ہو جاتے ہیں۔ پر جس شخص یا سواری نے وہ راستہ طے کیا ہے اسی کو اگر ہم پکڑیں گے تو وہی سواری ہمیں منزل تک لے جائے گی، اور جس نے وہ راستہ طے نہیں کیا ہے تو پتہ نہیں کہ وہ خود بھی کہاں گم ہو جائے اور ہمیں بھی کہاں گم کر لے۔ تو میرے عزیزو، شیخ و مرشد جو ہے وہ منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے اور ایک رہبر ہے۔ شیخ و مرشد مکان پر چڑھنے کا ایک زینہ ہے،
شیخ و مرشد دہلی بمبئی جانے کے لیے ایک بس یا سپر فاسٹ گاڑی ہے۔ اب اس میں یہی ہے کہ جس کا جیسا تعلق اپنے مرشد کے ساتھ ہوتا ہے اسی طریقے کا اس مرید کو اپنے مرشد کا فیض پہنچتا ہے، کیونکہ شروع میں مرشد کا فیض پہنچنا بڑا ضروری ہے۔ مرشد کا فیض اگر پہنچے گا تو ان راہوں کو جانے گا جو نہ کتابوں میں پڑھی نہ کانوں سے سنی، اس لیے کہ اس راستے میں ایسی راہیں آتی ہیں جو کہ اکثر نہ تو کتابوں میں پڑھی اور نہ ہی کانوں سے سنی، اور یہ دل پر اپنے آپ ہی ظاہر ہوتی ہیں اور سینہ بسینہ چلتی ہیں۔ لہذا فضل خدا بندی اگر معاون مددگار ہو اور اپنے مرشد سے سچا تعلق بھی ہو تو پھر ان راہوں کو پہچان سکتا ہے، بشرطے کہ مرشد اچھا ہو، ان راہوں کو طے کرنے والا ہو۔ اگر اس نے اس راستے کو طے کیا ہوگا تو پھر اپنے مریدین کو بھی ان راہوں سے بآسانی گزار دیتا ہے۔ لیکن مرشد کو مرشدی سمجھے، کچھ اور نہ سمجھے، اللہ کو اللہ ہی سمجھے، کچھ اور نہ سمجھے۔ میں اس معاملے میں بہت سخت ہوں۔ میرے محبوب کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو میرا خون کھول جاتا ہے۔ میرے محبوب کی شان میں اگر کوئی معمولی سی بے ادبی کرتا ہے اور میرے سامنے میری کتنی بھی اچھائی کرتا ہے پھر بھی میں اس سے سخت ناراض ہوں۔ تم میری برائی کر لو، مجھے اس سے تکلیف نہیں ہوگی، مگر میرے محبوب کی شان میں اگر ذرہ برابر بھی فرق لاؤ گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ میں اپنے محبوب کی شان میں معمولی سا بھی فرق دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں اپنے محبوب کی شان میں معمولی سا دھبا بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میرا دل جانتا ہے کہ میرا محبوب حقیقی کیا ہے۔ الحمدللہ اس محبوب کی عنایت ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی بخشش ہے، اس کا صدقہ ہے کہ اس محبوب حقیقی نے یہ چیز عطا کی۔ میرا عزیزو سمجھداری پیدا کرو، نادان نہ بنو، نادان نہ بنو، نادانوں والی زندگی نہ گزارو، داناؤں والی زندگی گزارو، داناؤں والی زندگی گزارو۔ دانا بن کر اس دنیا میں رہو، اور دانا وہی ہیں جو محبوب حقیقی تلاش میں ہیں۔ اربوں پتی کروڑوں پتی دانا نہیں ہیں، بڑی بڑی فرموں اور ملوں کے مالک دانا نہیں ہیں۔ دانا وہی ہیں جو اللہ رب العزت کی جستجو اور تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ عقل مند ہیں، وہ ہوشیار ہیں، وہ بالغ ہیں، نہیں تو ساری کی ساری دنیا نابالغ ہے۔ بلوغت کو وہی پہنچا ہے جس نے اپنا تعلق اپنے محبوب سے جوڑ لیا ہے، وہی بالغ ہوا ہے، نہیں تو بالغ نہیں ہوا۔ جیسے نابالغ بچے کو بلوغت کا کچھ پتہ نہیں ہے، ایسے ہی ان لوگوں کو بھی حقیقت کا کچھ پتہ نہیں کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور اپنے محبوب حقیقی معرفت و پہچان کس طرح حاصل کی جائے۔ کب تک نابالغ بنے رہو گے؟ کیا بڑھاپے تک نابالغ ہی رہو گے؟ شرم کی بات ہے، حیا کی بات ہے۔ 40 سال میں تو ہر چیز کا رنگ بدل جاتا ہے، 40 سال میں تو ہر چیز کا رخ بدل جاتا ہے۔ اے میرے عزیزو، میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ 40 50 60 70 سال کی عمر آ گئی اور تم نے ابھی اپنے رخ نہیں بدلے۔ کب آئے گا وہ دن کہ جب تم اپنے رخ بدلو گے، اپنی زندگی کے طور طریقوں کو اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے سانچے میں ڈالو گے اور اپنے سینے کو اپنے محبوب کے لیے ہر چیز سے خالی کرو گے، اپنے قلوب کو اپنے محبوب حقیقی کی طرف جھکاؤ گے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کل ہے پرسوں نہیں ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اپنے محبوب کی طرف اپنا رخ کر لو، اپنے محبوب کو راضی کر لو، اپنے محبوب سے تعلق پیدا کر لو اور اپنے محبوب سے وہ محبت پیدا کر لو جو درد بن کر سینوں میں ابھر آئے، جو درد بن کر سینوں میں ابھر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی تھی۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی. وہ کیا تھا؟ وہ اللہ رب العزت کی محبت کا درد تھا. اپنی محبت کو دردوں میں بدل لو، اپنے چین کو بے چینی میں بدل لو. اپنے محبوب کے لیے بے چین ہو جاؤ، اپنے محبوب کے لیے بے قرار ہو جاؤ، اپنے محبوب کی فکر میں لگ جاؤ. اگر تم سمجھدار ہو، اگر تم دانشور ہو، اگر تم عقل مند ہو، اگر تم ہوشیار ہو، اگر تم باشعور ہو، تو عبادت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا تصور نہ ہو. اس محبوب حقیقی کے سوا کسی اور طرف دھیان نہ ہو. میرے عزیزو، گمراہیت کا دور ہے. راہبروں کے بھیس میں رہزن آئے ہوئے ہیں، راہبروں کے بھیس میں رہزن آئے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں. کوئی پیر بنے ہوئے ہیں، کوئی فقیر بنے ہوئے ہیں، کوئی مولوی بنے ہوئے ہیں. یہودیت اور عیسائیت ہمارے دین کے اندر شامل ہو گئی ہے، قادیانیت ہمارے دین کے اندر اتر گئی ہے، ہنودیت ہمارے طور و طریقوں میں مل گئی ہے. کافی یہود و نصارہ، ہنود اور قادیانی نیز منافق قسم کے لوگ ہمارے اندر گھس کر کام کر رہے ہیں. نئے نئے پہلو اور نئی نئی جماعتیں بنتی چلی جا رہی ہیں. اللہ رب العزت سے دوری پیدا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ اس مسلمان کا رخ بدل دو، اس کا کعبہ بدل دو، اس کا قبلہ بدل دو، اس کا دل اس کے اللہ سے ہٹا دو. ارے جب اللہ سے دور ہٹ گیا تو اس کا کعبہ بدل گیا، اس کا قبلہ بدل گیا. جب اللہ سے رخ ہٹ گیا، بار بار کعبے کی طرف جھکتا رہے تو کیا ہو؟ جب اللہ سے دل ہٹ گیا، بار بار آسمان کی طرف دیکھتا رہے تو کیا ہو؟ ہمارا رخ اللہ سے نہ ہٹے، ہمارا دل اللہ سے نہ ہٹے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کریں، سنتوں سے ہم تصوف کو حاصل کریں، سنتوں کے ذریعے سے ہم روحانیت کو حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہم اللہ کو تلاش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے ہم اللہ کو تلاش کریں. ہاتھوں سے مراد بھی طریقہ ہی ہے، ہاتھوں سے مراد شریعت مطہرہ ہے. شریعت مطہرہ سے مراد کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے مراد کیا ہے؟ شریعت مطہرہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تم اللہ کو حاصل کرو، پھر انشاءاللہ اس وحدہ لا شریک کی ذات کو تم پہچانو گے. کون سی ذات؟ جس ذات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا ہے، جس ذات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا ہے. اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہاتھوں سے نہیں تلاش کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے نہیں لوگے، تو نہ جانے تم کس کو پہچانو گے، نہ جانے تم کس کو اللہ جانو گے، نہ جانے تم کس کو اپنا اللہ بنا لو گے، نہ جانے تم کس کو اپنا بت خانہ بنا لو گے. ہاں، یاد کر لیجئے، غور کر لیجئے، سمجھداری پیدا کر لیجئے. میں آپ لوگوں کو ڈانٹ پھٹکار اسی لیے کرتا ہوں کہ تم سیدھے ہو جاؤ، میرے محبوب کی طرف اپنا رخ کر لو. مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، کسی طرح کا کوئی لالچ نہیں ہے. بس میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کا تعلق اللہ رب العزت سے جڑ جائے. تو میرے عزیزوں، تصور شیخ ایک واسطہ اور ذریعہ ہے سالک کے لیے راہ سلوک میں چلنے کا، اور اس کے لیے پہلا قدم ہے آگے بڑھنے کا، پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے اللہ رب العزت کی طرف بڑھنے کا. پھر جب سالک اللہ رب العزت تک پہنچ جاتا ہے تو درمیان کے سارے واسطے ختم ہو جاتے.
اور یہی مقصود اصلی ہے تصوف کا، یہی مطلوب حقیقی ہے راہ سلوک کا، یہی منتہا ہے روحانیت کا۔ پس جب اللہ رب العزت جو ہمارا مقصود اصلی مطلوب حقیقی ہے حاصل ہو جاتا ہے تو پھر تصور شیخ کی ضرورت تو کیا، اس پاک ذات کے علاوہ کسی غیر کے تصور کے گنجائشی باقی نہیں رہتی۔ اس محبوب حقیقی کے سوا ہر چیز دل سے فنا ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ہے ہمارا در مقصود ہے، ہمارے دلوں کا راز ہے، صرف اسی کا تصور، اسی کا خیال، اسی کی یاد اور اسی کی پاک ذات دل میں باقی رہ جاتی ہے۔ جس طرح کوئی بادشاہ جب کسی ملک پر قابض ہوتا ہے تو وہاں کے سارے بااختیار لوگوں اور یہاں تک کہ عام رعایا اور دیگر سبھی چیزوں کو مٹا کر صرف اپنا ہی تسلط قائم کرتا ہے، بس اسی طرح وہ احکم الحاکمین، قادر مطلق، معبود حقیقی، شاہ عادل، وحدہ لا شریک جب کسی کے دل میں جلوہ گر ہوتا ہے، رونق افروز ہوتا ہے، دل سے ساری چیزیں بھاگ جاتی ہیں اور تنہا اسی ایک پاک ذات کا قیام اور تسلط اس دل پر ہو جاتا ہے جو بے نظیر اور بے مثال ہے۔ تنہا اسی ایک پاک ذات کا قیام اور تسلط اس دل پر ہو جاتا ہے جو بے نظیر اور بے مثال ہے، اور وہی بلا شرکت غیر تنہا دل کا حکمراں ہوتا ہے۔ پس یہ دل اس وقت عرش اعظم بن جاتا ہے اور کسی غیر کو وہاں گزرنے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہوتی ہے، نہ نماز میں نہ نماز کے بغیر۔ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ اور اپنا صحیح فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔